آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 15ویں قسط۔ آیا ابو اب آپ مجھے گاڑی لے کر دیں گے؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے انٹر میں پوزیشن لی تو آپ مجھے گاڑی دلا دیں گے، اور میں نے تو پورے بورڈ میں فرسٹ پوزیشن لی ہے۔ حنین نے ان کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے فخریہ اپنا کارنامہ بیان کیا تھا۔ تمہیں ڈرائیونگ کب آتی ہے؟ تائی جان اس کے لیے میں ٹریننگ سینٹر جوائن کر لوں گی۔ آپ بتائیں تایا ابو مجھے کار کب دلائیں گے؟ وہ ان کو جواب دے کر واپس نوید عالم کی جانب گھوم گئی تھی۔ جب تم کہو۔ انہوں نے اس کی اتنی بڑی خوشی کو خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ تایا ابو ابھی شو روم چلیں؟ وہ جوش سے بولی تھی۔ اوہو میں نہیں جا سکوں گا، تم اسجد کے ساتھ چلی جانا۔ انہوں نے نہ جانے کی معذرت کر لی۔ تایا ابو میں ارحم بھیا کے ساتھ چلی جاؤں؟ اس نے پوچھا تھا اور ان کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ انہوں نے حامی بھر لی اور وہ ارحم کو فون کرنے دوڑی، اور یہ اس کی خوش نصیبی ہی تھی کہ ارحم گھر پر ہی تھا اور بالکل فارغ تھا، اس لیے وہ فوراً ہی راضی ہو گیا اور کچھ ہی دیر میں ارحم نے اسے پک کر لیا تھا۔ یو آر ویری لکی حنین، انٹر میں نے سیکنڈ پوزیشن لی تھی، بٹ مجھے اتنا بڑا گفٹ کسی نے نہیں دیا تھا، پاپا نے بھی نہیں۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بولا۔ آپ نے سیکنڈ پوزیشن لی تھی ارحم بھیا، اور میں نے فرسٹ پوزیشن لی ہے، اس نے فخر سے بتایا تو وہ مسکرا دیا۔ اچھا تو فرسٹ پوزیشن ہولڈر مس حنین عالم مجھ سے کیا گفٹ لیں گی؟ جو آپ کا دل کرے، کیونکہ گفٹ تو اپنی مرضی اور خوشی سے دیا جاتا ہے۔ تایا ابو نے بھی گاڑی دینے کا مجھے خود سے وعدہ کیا تھا۔ وہ اس کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی۔ تو تم نے صرف گاڑی لینے کی وجہ سے دن رات محنت کی تھی؟ جی نہیں، میں نے میٹرک میں بھی فرسٹ پوزیشن لی تھی، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ تایا ابو کے وعدے نے میرا مورال ہائی کر دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی اور اس کی خوشی انداز و چہرے سے عیاں تھی۔ ارحم نے اسے کافی دن بعد اپنے اصلی روپ میں دیکھا تھا، وگرنہ وہ پورے 15 دن ان کے ہاں رہی تھی، مگر پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ حنین ان کے ہاں آئی ہوئی ہے۔ اس کا جوش اور ہنسی مان سی تھی۔ تمہارے پاس سیل فون نہیں ہے، اور اب تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوگی تو اس کی ضرورت پڑے گی، اس لیے میں تمہیں سیل فون گفٹ کر دیتا ہوں۔ وہ بڑی مہارت سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بولا تھا۔ کیا سچ ارحم بھیا؟ اس کے جوش سے پوچھنے پر اس نے محض سر ہلا کر مثبت جواب دیا تھا۔ سیل فون میں اپنی پسند سے لوں گی۔ اوکے جو چاہے لے لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم کمپنی اور ماڈل جو چاہے لے سکتی ہو۔ فی الحال تو یہ بتاؤ گاڑی کون سی لینی ہے؟ کرولا لینی ہے، ماڈل واڈل کا مجھے پتہ نہیں، اسی طرح سیل فون مجھے آپ فلپ والا دلا دیجئے گا، ماڈل آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ اس نے اپنی پسند بتائی بھی تھی اور نہیں بھی، اور ساری ذمہ داری اس پر ڈال دی تھی، جسے اس نے بڑی ہی خوش اسلوبی سے نبھایا تھا، اور اسی نے قابل اعتماد ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ میں اس کا ایڈمیشن کروایا تھا۔ وہ اس سب سے بے حد خوش تھی۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی قلم سے لکھا ناول بند کبا کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ ابو پلیز سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ کیا سمجھنے کی کوشش کروں اسجد؟ میں اپنی بہن کو کھونا نہیں چاہتا۔ سمجھنے کی مجھے نہیں تمہیں ضرورت ہے۔ آپ پھپھو سے بات تو کر کے دیکھیں، میں مائدہ کو خوش نہیں رکھ پاؤں گا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ شرم آنی چاہیے باپ کے سامنے ایسی باتیں کرتے۔ نوید عالم کے لہجے میں سختی تھی۔
ابو میں مائدہ سے شادی نہیں کر سکتا، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ تمہاری شادی مائدہ سے ہی ہوگی اور اب میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ انہوں نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، ابو میں نے آپ کے کہنے بلکہ مجبور کرنے پر مائدہ سے منگنی کی، شادی بھی کر لیتا، مگر وہ لڑکی جس سے میں نے محبت کی وہ میری محبت میں معذور ہو گئی ہے اور میں اسے بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا، اسے میری ضرورت ہے ابو۔ مائدہ کو مجھ سے اچھے اور بہترین شخص کا ساتھ مل جائے گا، مگر یسرا، وہ جو پہلے غربت کی چکی میں پس رہی تھی، اب زندگی کا دائرہ اس پر مزید تنگ ہو گیا ہے۔ ابو وہ ایک یتیم لڑکی ہے، اس کا وجود اس کی خالہ کے لیے بوجھ بن گیا ہے اور اس کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں میں بھی ہوں۔ اس کے انداز میں قدرے بیچارگی سی تھی۔ تم کیسے ذمہ دار ہو؟ اسے معذور تم نے بنایا ہے؟ وہ چیخے تھے۔ ہاں، اسے معذور میں نے ہی بنایا ہے۔ اس کا ایکسیڈنٹ میری گاڑی سے ہوا اور اب وہ چل نہیں سکتی۔ یہ معذوری چند سالوں کی ہے یا عمر بھر کی مجھے نہیں پتا، مگر اسے اپنانا میں اپنے انسانی فرض کے ساتھ محبت کا فرض بھی سمجھتا ہوں۔ اسجد کے انداز میں سچائی اور اپنی کہی بات پر عمل کرنے کا عزم موجود تھا، اور نوید عالم کے کہنے پر اس نے انہیں ایکسیڈنٹ کی روداد اپنے انداز میں کہہ سنائی تھی، جیسے ارحم کو اس نے نہیں بتایا تھا کہ یسرا اس کی گاڑی کے سامنے خود آئی تھی۔ یہ بات وہ باپ سے بھی چھپا گیا تھا، مگر ارحم اس بات سے اب تک ناواقف ہی تھا کہ اس لڑکی کو اسجد جانتا ہے، اس لیے ہی اس نے علاج پر پیسہ پانی کی طرح بہایا ہے۔ وہ شادی کی مصروفیات میں پابندی سے ہاسپٹل جاتا رہا تھا، اور 3 دن قبل اسے ڈاکٹرز نے یہ کہہ کر ڈسچارج کیا تھا کہ اسے بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ مکمل احتیاط اور ورزش کے ساتھ تھوڑی سی کوشش سے وہ پھر سے اپنے پیروں پر چل سکتی تھی، مگر کب، یہ ابھی نہیں، اس کی 2 سے 3 ماہ میں کنڈیشن دیکھنے کے بعد ہی بتانا پاسبل تھا۔ تم نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ استفسار کیا تھا۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اسی ٹینشن میں گھر آیا تھا اور حنین کے بحث کرنے پر فرسٹریشن میں اس پر ہاتھ اٹھا بیٹھا تھا۔ اس نے کہتے ہوئے سانس خارج کی تھی۔ اور پھر زمین کی شادی اتنی ارجنٹلی فکس ہوئی کہ میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا۔ میں جتنا کر سکتا تھا ابو میں نے کیا، ہر طرح سے اس کا علاج کروایا، مگر وہ جو معذور ہوئی ہے تو صرف میری وجہ سے۔ تم اسے بہترین سے بہترین ڈاکٹر کو دکھاؤ، پیسے کی تم فکر مت کرو، مگر یہ خیال دل سے نکال دو کہ تمہاری اس سے شادی ہوگی۔ میں اسے مالی طور پر سپورٹ کروں گا، مگر جذباتی طور پر نہیں، کیونکہ اسے سپورٹ کرنے کا مطلب ہوگا اپنی بہن سے بگاڑ پیدا کرنا۔ آپ پھپھو کو سچویشن بتائیں گے تو وہ ضرور میری مجبوری سمجھیں گی۔ فریدہ میری اکلوتی بہن ہے اسجد، اور میں بیٹے کی خاطر اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہاری شادی مائدہ سے ہی ہوگی اور اسی ماہ ہوگی۔ انہوں نے گویا کوئی بم اس کی سماعتوں پر پھوڑا تھا۔ لیکن ابو، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر وہ اسے بولنے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ لیکن کچھ نہیں اسجد، میں نے تمہارا مائدہ سے رشتہ جوڑا ہے اور تمہاری اس سے شادی بھی ہوگی۔ تم اپنی خوشی اور اس لڑکی کے مفاد کی خاطر اپنی بہن کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہو؟ کیا تم نے سوچا ہے کہ تم مائدہ سے شادی نہیں کرو گے تو راہم شازمین سے شادی کر لے گا؟ وہ بیٹے سے سوال کر رہے تھے اور اس کے جواب دینے سے قبل خود ہی بولے تھے، کبھی نہیں کرے گا۔ تمہاری وجہ سے نہ صرف رشتوں میں دراڑ آ جائے گی بلکہ میری بیٹی کا رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوتے کہ بیٹی کو ذلیل کرنے والوں سے ہنس کر ملیں۔ فریدہ اور یوسف بھی ایسا نہیں کر پائیں گے، اور اس سب کے ذمہ دار صرف تم ہوگے، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ مائدہ سے شادی نہیں کرو گے تو میں تم سے ہر ایک تعلق ختم کر لوں گا، تمہیں آگ کر دوں گا اپنی زندگی اور جائیداد سے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس لڑکی کا علاج کروانا ہے یا نہیں؟ اگر ہاں
تو مائدہ سے شادی کر لو۔ نوید عالم نے نیچر سے برخلاف ایک سخت فیصلہ لیا۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی قلم سے لکھا ناول بند کو با کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ فیصلہ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، مائدہ سے میں شادی کر لوں گا، مگر اسے خوش نہ رکھ سکوں تو مجھے الزام مت دیجیے گا۔ وہ ایک نظر باپ پر ڈالتا وہاں سے ہٹ گیا اور نوید عالم نے ارجنٹلی شادی کی تاریخ رکھ لی۔ اسی ماہ کی 11 کو اسجد اور مائدہ اور راہم اور شازمین کی شادی تھی۔ زرمین اور سمیرہ کی طرح ان کی بھی شادی ایک ہی ہال میں ایک ہی دن ہونی تھی۔ اسجد نے بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی، مگر وہ یسرا سے اب بھی کانٹیکٹ میں تھا۔ اس نے یسرا کی دیکھ بھال کے لیے اس کے گھر میں ایک نرس رکھ چھوڑی تھی۔ اس نے یسرا کو لیکن اپنی شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جذبات میں آ کر دوبارہ کوئی غلط قدم اٹھائے۔ یسرا کی خالہ کو بھی اس نے ماہانہ 5,000 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ یسرا کو اپنے گھر میں رکھے ہوئی تھیں، وگرنہ اس کا وجود پہلے ہی ان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا تو اسے ویل چیئر پر بٹھا کر وہ ہرگز بھی سر آنکھوں پر نہیں بٹھا سکتی تھیں۔ مگر وہ ایک لالچی خاتون تھیں۔ جب گھر بیٹھے اتنا پیسہ مل رہا تھا تو وہ خاموشی اختیار کر گئیں، وگرنہ یسرا انہیں آج بھی ناپسند ہی تھی کہ بہن کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی کی ذمہ داری ان پر پڑ گئی تھی، جسے انہوں نے محض بوجھ سمجھ کر گھر میں رکھ لیا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ حنین کو گاڑی سیکھے بہت زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، مگر وہ آج کسی کو بھی بنا بتائے فرسٹ ٹائم اپنی گاڑی لے کر نکلی تھی، اور تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے وہ سامنے سے آتے بچے کو دیکھ نہیں سکی تھی، اور جیسے ہی نظر پڑی تھی بریک لگاتے لگاتے بھی اتنی دیر ہو گئی تھی کہ وہ بچہ زخمی حالت میں بے سدھ پڑا تھا۔ اس نے کار سے نکلتے ہوئے اس بچے کو ہلایا تھا، مگر خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا اور وہ 10-11 سال کا مانگنے والا بچہ بے ہوش تھا۔ لوگ جمع ہونے لگے تھے اور اس کی خوف کے مارے جان آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 15ویں قسط۔ 16ویں قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔